حسین حقانی کی سہولت کاری، تحریر نصرت جاوید۔ روایتی اور سوشل میڈیا پر چھائے صحافی اور ذہن ساز خبردار کر رہے ہیں کہ 10 اپریل 2023 کے دن سے جو ہفتہ شروع ہوا ہے وہ وطن عزیز میں جاری خلفشار کو مزید بھڑکائے گا۔ پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کو وہ رقم فراہم کی ہے یا نہیں جو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق نئی پنجاب اسمبلی کی تشکیل کے لیے رواں برس کی 14 مئی کے دن ہونے ہیں۔ معاشی بحران کی لپیٹ میں آئی حکومت مطلوبہ رقم کی تلاش میں ہے۔ اس ضمن میں کوئی جگاڑ لگانے میں ناکام رہی تو توہین عدالت کی مرتکب ٹھہرائی جا سکتی ہے۔ ممکنہ الزام کو جھانسا دینے کے لیے تجویز یہ بھی آئی ہے کہ جس رقم کا تقاضا ہے اس کے اجراء کے لیے سب پہ بالادست پارلیمان سے رجوع کیا جائے۔ عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوئی قومی اسمبلی حکومتی اخراجات کی منظوری دیتی ہے۔ گزشتہ برس کے جون میں جو سالانہ بجٹ اس نے منظور کیا تھا اس میں الیکشن کمیشن کے لیے مختص ہوئی رقم غالباً 14 مئی کے روز انتخاب کروانے کے لیے کافی نہیں۔ حکومت کو کسی اور محکمے یا منصوبے کے لیے مختص ہوئی رقوم میں سے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ رقم فراہم کرنے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ماضی کی حکومتیں ایسے بندوبست قومی اسمبلی کو زحمت دیے بغیر بآسانی فراہم کر دیا کرتی تھی۔ حامد کی ٹوپی محمود کے سر پہنانے والے جگاڑ کی منظوری کے لیے نئے سال کے لیے تیار ہوئے بجٹ کی منظوری کے بعد سپلیمنٹری بجٹ بھی پیش ہوتا ہے۔ یہ ان اخراجات پر مشتمل ہوتا ہے جو گزشتہ بجٹ کے دوران لگائے تخمینوں میں شامل نہیں ہوتے، اضافی اخراجات شمار ہوتے ہیں۔ حکومتی جماعت کے اراکین عموماً تجاوز دکھتے مذکورہ عمل پر اعتراض نہیں اٹھاتے، سر جھکائے انہیں بھی منظور ہے کہ صدا لگاتے ہوئے منظور کر دیتے ہیں۔ بالآخر پارلیمان کی عقیدت میں مبتلا ہوئی موجودہ حکومت کو مذکورہ روایت مگر اب جمہوری اصولوں سے انحراف محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ منتخب پارلیمان کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے تجویز لہذا یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اضافی رقم الیکشن کمیشن کو 14 مئی کے روز پنجاب اسمبلی کا انتخاب یقینی بنانے کے لیے فراہم کرنے کا حکم صادر کیا ہے اس کے اجراء کے لیے قومی اسمبلی سے رجوع کیا جائے۔ سب پہ بالادست قومی اسمبلی کے اراکین نے اگر یکسو ہو کر اضافی رقم کے اجراء کو نامنظور کی صداؤں سے رد کر دیا تو محض وفاقی حکومت ہی توہین عدالت کا ارتکاب کرتی نظر نہیں آئے گی۔ نامنظور کی آواز لگانے والا ہر رکن اسمبلی توہین عدالت کا ملزم تصور کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں رواں ہفتے کے دوران مختلف مقدمات کی سماعت کے لیے چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ تشکیل دیے ہیں وہ اس تاثر کی نفی کرتے محسوس ہو رہے ہیں کہ ہماری اعلیٰ ترین عدالت متحرک دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ مذکورہ تناظر میں ایک ایسا بینچ بھی بنایا گیا ہے جس میں ایک سینئر ترین جج اس عزت مآب جج کے ہمراہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے جن کے خلاف وہ تحریری طور پر جوڈیشل کمیشن سے کرپشن کے تحت لگائے الزامات کی چھان بین کا تقاضا کر چکے ہیں۔ محاورے والے شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے نظر آئے تو سپریم کورٹ میں تقسیم کا تاثر اسی ہفتے کے دوران بے بنیاد ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسا ہوگا یا نہیں اس سوال کا جواب عملی رپورٹنگ سے کئی برسوں سے ریٹائر ہوا یہ قلم کھسیٹ فراہم نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی میں ان دنوں عملی رپورٹنگ کے دوران مشاہدے میں آئی یادداشتوں کا اسیر بن چکا ہوں۔ اپنی حکومت کی فراغت کا 1 سال گزرنے کے بعد عمران خان نے اتوار کے روز قوم سے خطاب فرمایا ہے۔ ٹی وی چونکہ دیکھتا نہیں لہذا اسے براہ راست سننے سے محروم رہا۔ میرے ٹیلی فون میں لیکن ٹویٹر والی ایپ بھی نصب ہے۔ اپنی اوقات بھلا کر میں نے مذکورہ ایپ کے استعمال کے لیے مطلوبہ رقم ادا کرتے ہوئے اپنے اکاؤنٹ کے لیے بلو ٹک بھی حاصل کر لی ہے۔ شوشہ یوں برقرار رکھی ہے۔ سالانہ فیس ادا کرنے کا مگر نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ میرا فون سائلنٹ موڈ پر بھی ہو تو گھوں کی بازگشت فون دیکھنے کو اکساتی ہے۔ تازہ ترین ٹویٹ سے غافل رہنے کی سہولت سے محروم ہو گیا ہوں۔ عمران خان کے خطاب کے چوندے چوندے نکات موبائل کی سکرین پر رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی بدولت علم ہوا کہ سابق وزیر اعظم اب بھی مصر ہیں کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی تھی۔ گزشتہ برس ان کی مخالف جماعتوں نے باہمی اختلافات بھلا کر قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کی تو عمران خان نے امریکہ کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی آزادانہ
اور خود مختار روش سے اکتا کر دنیا کی واحد سپر طاقت ہونے کے دعوے دار امریکہ نے رجیم چینج کی سازش تیار کی۔ ان دنوں امریکہ میں پاکستان کے سفیر کو وہاں کی وزارت خارجہ کی درمیانی سطح کا ایک افسر ملا۔ اس نے عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھجوانے کی تڑی لگائی۔ سفیر پاکستان نے مبینہ تڑی سے سائفر کے ذریعے حکومت پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ عمران خان مگر گھبرائے نہیں۔ ہم کوئی غلام ہے کا ورد کرتے سپر طاقت کے روبرو ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ریاستی اداروں میں کلیدی عہدوں پر فائز میر جعفر اس ضمن میں بقول ان کے تاہم بکری ہو گئے۔ یوں عمران حکومت کے خلاف سازش کامیاب ہو گئی۔ خان صاحب مگر اب بھی سرنگوں نہیں ہوئے، حقیقی آزادی کی جنگ میں مصروف ہو چکے ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ ہر صاحب ایمان اور محب وطن ہونے کے دعوے دار پاکستانی کو مذکورہ جنگ میں ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ اتوار کے روز قوم سے خطاب کی جو ویڈیوز مجھے ٹویٹر کے توسط سے دیکھنے کو ملی، ان کی بدولت عمران خان امریکہ کو اپنے خلاف ہوئی سازش کا براہ راست ذمہ دار ٹھہراتے محسوس نہیں ہوئے۔ ایک برس گزرنے کے بعد تحریک انصاف کے قائد نے دریافت کیا ہے کہ سازش کا آغاز در حقیقت ہمارے طاقتور ترین ادارے میں کلیدی عہدوں پر براجمان افراد نے کیا تھا۔ دکھاوے کے لیے 3 سے زیادہ برس تک عمران خان وطن عزیز کے منتخب چیف ایگزیکٹو رہے ہیں۔ اپنے تحریری آئین پر تکیہ کریں تو چیف ایگزیکٹو کے علم اور منشا کے بغیر سرکار سے تنخواہ لینے والا طاقتور ترین افسر خواہ وہ سول سروس میں ہو یا عسکری اداروں سے وابستہ از خود کوئی پیش قدمی نہیں لے سکتا۔ خان صاحب کا مگر یہ دعویٰ ہے کہ ان کی منظوری اور علم کے بغیر قمر جاوید باجوہ جیسے کلیدی عہدیداروں نے حسین حقانی کو نہ جانے کتنی رقم پر اپنا سہولت کار بنا لیا۔ حقانی کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ وہ امریکی حکام کو سمجھائے کہ عمران خان ضرورت سے زیادہ وطن پرست ہے، امریکہ سے پنگا لینے کو ہمہ وقت بے چین رہتے ہیں۔ قومی سلامتی کے بارے میں فکر مند قمر جاوید باجوہ البتہ انہیں مسلسل ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ عمران خان کا اتوار والا خطاب میرے جھکی ذہن کو یہ سوال اٹھانے کو اکساتا رہا کہ اگر دنیا کی واحد سپر طاقت ہونے کے دعوے دار امریکہ کو پاکستان کے بارے میں درست معلومات کے حصول کے لیے فقط حسین حقانی کی فراست سے ہی رجوع کرنا پڑتا ہے تو اسلام آباد کے ڈپلومیٹک انکلیو میں اس کا اتنا بڑا سفارت خانہ کیا کرتا ہے؟ امریکی ٹیکس گزاروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ قومی بچت کے نام پر یہ سفارت خانہ بند کر دیا جائے اور حسین حقانی سے رجوع کرتے ہوئے پاکستان کے بارے میں آگہی حاصل کریں۔ ایسا ہو گیا تو حسین حقانی سے روابط بحال کرنے کو میں بھی مجبور ہو جاؤں گا۔ موصوف بطور صحافی میرے بے تکلف دوست رہے ہیں، میری یاوہ گوئی ہمیشہ کھلے دل سے برداشت کرتے۔ اپنے ہاں ان دنوں کڑکی کا عالم چل رہا ہے۔ حسین حقانی سے درخواست کروں گا کہ کوئی جگاڑ لگا کر مجھے امریکہ بلوائے، میں وہاں حکومت کے خرچے پر چند دن گزاروں۔ صحافت میں ساری عمر گزار دینے کے بعد تھوڑی فراست مجھے بھی غالباً نصیب ہو چکی ہے۔ میں حسین حقانی کی معاونت کو بے چین رہوں گا، خاص طور پر ان دنوں جب ہماری ریاست کے طاقتور ترین ادارے بھی اس کے مبینہ سرپرست بن چکے ہیں۔